بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماں کو دوائی دے کر سلا دیا تھا۔ اتنی زیادہ تکلیف برداشت کرنے کے بعد اماں دوائی کی وجہ سے نشے کی حالت میں تھی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ وہ کچھ دیر آرام کر لیں، کیونکہ پریشانیوں کی وجہ سے جتنی تکالیف کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ان کی ذہنی اور جسمانی صحت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مزید اپنے حالات کے بارے میں سوچیں۔ میں ابھی اماں کے ساتھ والی چارپائی پر لیٹی ہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ نہ جانے ابھی زندگی ہم دونوں ماں بیٹی سے کیا کیا امتحان لے گی۔ بہت کچھ سکھا دیا اس زندگی نے، لیکن امتحان ختم نہیں ہو رہے۔ میں یہی سوچ رہی تھی، تبھی ایسے محسوس ہوا کہ بلند آواز میں کچھ لوگ ہنس رہے۔ ان کے ہنسنے کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ میرے کان لگ رہا تھا کہ پھٹ جائیں گے۔ اماں جو دوائی کے نشے میں مکمل طور پر بے ہوشی کی حالت میں تھی، انہیں دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھی، کیونکہ مجھے آواز بہت قریب سے محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اچانک سے وہ آواز رک گئی اور ایک چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ بچہ بری طرح سے بھلک بھلک کر رو رہا تھا۔ جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہائش پذیر تھے، یہاں آس پاس کے فلیٹ میں اتنا چھوٹا بچہ تو کسی کا نہیں تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید میرے علم میں نہ ہو، کیونکہ میں یہاں ایک دو گھروں کو ہی جانتی تھی جن سے میری ملاقات ہوئی تھی، باقی پوری سوسائٹی کو میں تھوڑی جانتی تھی۔ اسی وجہ سے میں دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ بچہ بری طرح سے رو رہا تھا۔ اب نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں اپنی ساری پریشانیاں بھول گئی۔ سارا دھیان اس بچے کے رونے کی طرف تھا، کیونکہ اس کے رونے کی آواز اس قدر دردناک تھی کہ میرے دل کو کچھ ہونے لگا، اور آواز مجھے اپنے مسلسل قریب آتی سنائی دے رہی تھی۔ اب ڈر اور خوف کی ایک کیفیت بن گئی تھی جس نے میرے پورے جسم کو لرزا کر رکھ دیا۔ میں نے غور کرنا شروع کیا کہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے۔ جلدی سے اٹھی اور دروازہ کھولا۔ آواز مجھ سے تھوڑی دور ہوتی جا رہی تھی۔ میں آواز کا پیچھا کرتے ہوئے اسی طرف چلنے لگی جس طرف سے آواز آ رہی تھی۔ اب میں چھت پر جانے والی سیڑھیوں کی طرف رونے کی آواز مسلسل تیز ہوتی سن رہی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی اس طرف گئی، لیکن سیڑھیاں بالکل خالی تھی اور رونے کی آواز اور بھی زیادہ تیز تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے دل سینے سے باہر نکل آئے گا۔ جیسے ہی میں چھت پر پہنچی تو دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میرا نام زوبیہ ہے اور پیار سے سب مجھے زوبی کہتے تھے۔ ہم دو بہن بھائی تھے۔ بھائی مجھ سے عمر میں 2 سال بڑے اور میں چھوٹی تھی۔ ہم لوگ ایک گاؤں میں رہائش پذیر تھے۔ میرے ابو پولیس میں تھے۔ ابو کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن ہمارا گزر بسر بہت اچھے سے ہو رہا تھا۔ میری ماں نے میرے باپ کے ساتھ بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا، لیکن کبھی بھی باپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہر حال میں ان کا ساتھ نبھایا۔ جیسے ہی ہم تھوڑے بڑے ہوئے، ماں بڑی پریشان رہتی۔ ابو کئی دن تک گھر نہیں آتے تھے۔ اب تو گھر پیسے دینا بھی بند کر دیے تھے۔ انہیں اپنی اولاد کی فکر تھی اور نہ ہی اپنی بیوی کی، بلکہ بے فکری کی زندگی جی رہے تھے۔ 2 بچوں کے باپ ہوتے ہوئے بھی باہر دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کرتے اور سارے پیسے ایسے ہی اڑا دیتے۔ اسی وجہ سے ماں کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ ہم دونوں بہن بھائیوں کے اخراجات بڑھ رہے تھے۔ اب ہم بڑے ہو رہے تھے، ہمارے تعلیمی اخراجات بھی زیادہ تھے۔ ماں کے لیے سب کچھ مینیج کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے گھر میں سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا، جس سے جو کچھ پیسے کماتی وہ ہمارے اخراجات پر پورے ہوتے۔ پھر ایک دن ماں کو ہمارے ساتھ والی آنٹی بتا رہی تھی کہ انہوں نے میرے ابو کو ایک عورت کے ساتھ دیکھا ہے۔ وہ اس عورت کو شاپنگ کروا رہے تھے۔ ماں کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ ابو کی اصلیت تو وہ پہلے سے ہی جانتی تھی، لیکن ہم دونوں بہن بھائیوں کی خاطر وہ ہر چیز کو فراموش کیے زندگی گزار رہی تھی، یا پھر اسے زندگی نہیں سمجھوتا کہہ سکتے ہیں۔ سمجھوتے کی یہ زندگی گزارتے ماں اس جوانی کی عمر میں ہی بوڑھی لگنے لگی۔ رات کو ہمیں سلا کر جی بھر کر روتی۔ کئی دفعہ ماں کی ہچکیاں سنی۔ جب کبھی ماں سے اس بارے میں پوچھا تو ماں بہانہ کر دیتی کہ میرے سر میں درد ہے یا میرے پیٹ میں درد ہے۔ کبھی بھی اپنا دکھ نہیں بتاتی تھی۔ اور دوسری طرف میرے ننیال والے تھے۔ نانا اور نانی تو وفات پا چکے تھے۔ 2 ماموں تھے، انہوں نے کبھی حال تک نہیں پوچھا۔ کبھی ماں سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کیسی زندگی گزار رہی ہے۔ اسی وجہ سے ماں بہت روتی تھی کہ کاش میری کوئی بہن ہوتی، میں اپنا سارا دکھ سکھ اس کے ساتھ کر لیتی۔
جیسے ہی میں تھوڑی بڑی ہوئی ماں سے کہنے لگی، ماں مجھ سے ہر بات شیئر کیا کریں، آپ یہ سمجھیں میں آپ کی سہیلی بھی ہوں، بہن بھی اور بیٹی بھی، جو کچھ آپ کے دل میں ہوتا ہے مجھ سے شیئر کر لیا کریں، اس سے آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اب میں باتوں کو سمجھنے لگی تھی۔ اس دن جب ماں کو یہ بات پتہ چلی کہ میرے باپ کا باہر کسی اور کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، وہ بہت ٹوٹ کر بکھری، کیونکہ آج تک انہوں نے میرے باپ کی خاطر بہت سی قربانیاں دی تھی۔ جس دن سے بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی، سلائی کڑھائی کا کام کرتی۔ ابو کی 2 بہنیں غیر شادی شدہ تھیں۔ ماں نے خود کما کر ان کے جہیز کا بہت سارا سامان ابو کے ساتھ مل کر بنوایا تاکہ ابو پر زیادہ بوجھ نہ پڑے، لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود ابو انہیں ایک بیوی کا مقام نہیں دے سکے، صرف اس لیے کہ ماں کم پڑھی لکھی تھی، جبکہ خوبصورتی میں میری ماں کی مثال نہیں تھی۔ میں بھی خوبصورتی میں بالکل اپنی ماں کے جیسی تھی، لیکن میرے ابو نے تو کبھی ہم دونوں بہن بھائیوں سے پیار محبت سے بات تک نہیں کی تھی، نہ ہی ماں سے، ایسی جیسے انہیں اس گھر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ابو کو جب ماں نے ان سب باتوں سے منع کیا کہ وہ کسی غیر عورت کے ساتھ یوں نہ گھوما کریں، ابو صاف مکر گئے کہ ان کا تو کسی عورت کے ساتھ کوئی چکر ہی نہیں ہے، وہ صرف اپنے کام میں بزی رہتے ہیں، جبکہ گھر خرچہ بہت کم دیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن ابو کافی دن بعد گھر واپس آئے۔ وہ نہا رہے تھے کہ ان کے فون پر بیل ہوئی۔ ماں جو کچن میں کھانا بنا رہی تھی جلدی سے باہر نکلی اور فون نمبر دیکھ کر فون ریسیو کر لیا کہ کوئی ضروری کال نہ ہو۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی تھانے سے ضروری کال آ جاتی، اور جب ابو واش روم ہوتے تو ماں انہیں بتا دیتی۔ آج جیسے ہی اماں نے کال اٹھائی تو آگے سے کوئی عورت بول رہی تھی۔ ماں فون کان سے لگا کر خاموش رہی، جبکہ دوسری طرف سے آواز آئی، جانو کہاں ہو تم؟ کب سے میں انتظار کر رہی ہوں، منا بھی تمہارا انتظار کرتا سو گیا ہے۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ ماں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اتنے میں ابو بھی نہا کر نکل آئے۔ ماں کے ہاتھ میں یوں موبائل دیکھ کر جلدی سے ماں کی طرف دوڑے اور بولے، تم نے میری کال کیوں ریسیو کی؟ اور جلدی سے فون کاٹ دیا۔ اماں سکتے کی حالت میں کھڑی تھی۔ ہم دونوں بہن بھائی بھی وہاں پر آ گئے۔ اماں بولی، کون تھی وہ عورت؟ علیم، میں پوچھتی ہوں یہ عورت کون تھی؟ ابا صاف مکر گئے کہ کون سی عورت ہے، تو باولی ہو گئی ہے، جانے کیسی آج کل باتیں کرنے لگ گئی ہے۔ تبھی اماں بولی، علیم جو میں نے پوچھا وہ مجھے بتاؤ، وہ عورت کون تھی جس کا بیٹا بھی تمہارا انتظار کرتا سو گیا؟ ابو کو بہت غصہ آیا، موبائل لے کر دیوار کے ساتھ مارا اور بولے، جانتی ہو وہ عورت کون تھی؟ پھر سن لو، بیوی ہے وہ میری، وہ صرف اس کا بچہ نہیں بلکہ میرا بھی بچہ ہے۔ میں نے دوسری شادی کر لی تھی، میری دوسری بیوی سے 4 سال کا بیٹا ہے جس سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ ہم دونوں بھی سکتے میں آ گئے۔ ابو کی طرف دیکھتے ہوئے میں بولی، اگر وہ آپ کا بیٹا ہے تو ہم کون ہیں؟ ہم سے تو کبھی آپ نے محبت نہیں کی۔ ابو، کیا ہم آپ کی اولاد نہیں ہیں؟ ابو بولے، اسی وجہ سے میں تمہیں پیار نہیں کرتا۔ تمہاری ماں کی پوری 1 گز کی لمبی زبان ہے، جس کی وجہ سے مجھے تم پر بہت غصہ آتا ہے۔ یہی سب کچھ تمہاری ماں آج تک کرتی رہی ہے، پہلے میری ماں اور بہنوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے، اور اب ماں اس دنیا سے چلی گئی اور بہنوں کی شادی ہو گئی تو یہ سارا غصہ مجھ پر دکھاتی ہے۔ اماں سکتے کی حالت میں کھڑی تھی، ان کی نہ منہ میں زبان رہی تھی نہ آنکھ میں آنسو، ایسے جیسے کوئی مجسمہ ہو۔ تبھی ابو بولے، میں تم جیسی عورت کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن زبردستی تم سے میری شادی کر دی گئی۔ اب تک کس رشتے کو نبھا رہا ہوں تو تم بھی خاموشی سے نبھا لو۔ تبھی اماں کا سکتہ ٹوٹا اور بولی، علیم میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ بہت محبت کی تھی میں نے تم سے۔ ابو منہ پھیرتے ہوئے بولے، ہاں بہت محبت کی تھی، تو اب کہاں چلی گئی محبت؟ اماں بولی، تم نے میری محبت کا بھرم توڑ دیا، اب محبت کہاں رہی؟ جب بھرم ٹوٹ جاتا ہے تو سارے رشتے ناتے کسی شیشے کی طرح ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، جن کو سمیٹتے ہوئے ان کی کرچیاں ہاتھوں کے اندر کھپ جاتی ہیں۔ اس سے بہتر ہے ایسے رشتوں کو ٹوٹنے دیا جائے، ان کو سمیٹنے کی کوشش نہ کی جائے۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ تبھی ابو بولے، ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں تمہارے ساتھ رہنے میں، ویسے بھی 2 گھروں کی ذمہ داری اٹھانا میرے لیے مشکل ہے، کل ہی تمہیں طلاق نامہ مل جائے گا۔ اور ہاں، یہ بچے تمہاری مرضی کی وجہ سے اس دنیا میں آئے تھے، میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، اسی لیے تمہارے ساتھ ہی رہیں گے، میرا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ ابو کی یہ بات سننے کی دیر تھی کہ ہم دونوں بہن بھائی اکا بکا رہ گئے کہ ابو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟
یہ ہمارا سگا باپ تھا جو میں اولاد ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ آج زندگی میں پہلی دفعہ احساس ہوا کہ بے بسی کیا چیز ہوتی ہے۔ سامنے میرا باپ کھڑا صاف مکر رہا تھا کہ وہ ہم دونوں بہن بھائیوں کا خواہش مند ہی نہیں تھا، صرف ماں کی مرضی کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے تھے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی باپ ایسا بھی کر سکتا ہے اپنی سگی اولاد کے ساتھ۔ تبھی میں بولی، ابو یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم آپ کی اولاد ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ تبھی ابو نے جواب دیا، ہمیشہ سے اپنی ماں کا ساتھ دیا تم لوگوں نے، 15 سال کی ہو چکی ہو، جبکہ یہ نلائق 18 سال کا ہے۔ اس عمر میں میرا سہارا بننا چاہیے تھا اور اس کی آوارہ گردیاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ اب بھگتا ہے کہ تمہاری ماں خود ہی جس نے ایسی پرورش کی تم دونوں کی۔ تبھی میں انگلی اٹھاتے ہوئے بولی، بس ابو، اپنی ماں کے لیے اب ایک لفظ برداشت نہیں کروں گی۔ بھائی خاموش کھڑا سب کچھ سن رہا تھا، ایسے جیسے اسے کسی چیز سے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ ابا بولے، جاؤ، آج سے تیری ماں کو میں نے آزاد کیا۔ میں علیم سلمان اپنے پورے ہوش و حواس میں زبیدہ تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی کہ ابا وہاں سے نکل گئے، لیکن اماں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ہم دونوں بہن بھائیوں نے بمشکل اماں کو اٹھایا اور بھائی علی رکشہ لے آیا۔ ہم دونوں نے مل کر اماں کو ہسپتال پہنچایا۔ کافی دیر بے ہوش رہنے کے بعد جیسے ہی اماں کو ہوش آیا تو وہ بری طرح سے چیخ چلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، تم ایسا نہیں کر سکتے علیم، میں نے تمہاری خاطر کیا کچھ نہیں کیا، کیا تم مجھے اور میرے بچوں کو یوں لاوارث چھوڑ سکتے ہو؟ تبھی میں نے اماں کو خاموش کروایا کہ اماں یہاں ہسپتال ہے، لوگ ہیں، تماشا دیکھیں گے، آپ پلیز خاموش رہیں، جو کچھ ہوا وہ ہماری قسمت میں تھا، وہ ہو گیا، اب اس کو قسمت کا لکھا سمجھ کر بھول جائیں۔ اماں زاروں قطار رو رہی تھی۔ ماں بولی، مجھے جلدی سے گھر لے جاؤ کیونکہ زیادہ دیر مجھے یہاں نہیں رہنا، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور انہیں لے کر گھر پہنچے ہم۔ کئی دن تک ماں اسی ڈرامہ سے باہر نہیں نکلی کہ اچانک پتہ چلا کہ بھائی کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لڑکوں کے ساتھ نہیں۔ ماں نے اس کو منع کرنے کی کوشش کی، وہ بھی ماں پر چیخنے چلانے لگا۔ ابو کا تو کچھ اتا پتہ ہی نہیں تھا، ویسے بھی وہ ہم سے اپنے سارے رشتے ناطے توڑ کر چلے گئے تھے۔ اب ساری امیدیں بھائی سے جڑی تھی، لیکن بھائی بھی نشہ کرنے لگ گیا۔ اس کو نشے کی اتنی زیادہ لت لگ گئی تھی کہ ماں کی سلائی کے جتنے پیسے آتے وہ چھین کر لے جاتا۔ گھر میں فاقے ہونے لگ گئے، لیکن اس کو کوئی خبر نہیں تھی۔ ماں سارا دن روتی۔ میں ماں کو دلاسا دیتی کہ اچھے دن ضرور آئیں گے، آپ دیکھ لینا، لیکن ماں کے اندر ہمت اور صبر دونوں ختم ہو گئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اندر سے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ یہ سب کچھ میری برداشت سے بھی باہر تھا۔ اب بھائی بھی زیادہ ٹائم گھر سے باہر ہی رہتا، جب کبھی گھر آتا پیسے لینے ہی آتا۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ گھر ہی نہ آتا، آ کر ماں کو اور بھی زیادہ پریشان کرتا تھا۔ پھر ایک دن کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو جیسے ہی دروازہ کھولا پولیس باہر کھڑی تھی۔ تبھی 2 لوگ اندر داخل ہوئے اور ہمارے گھر میں تلاشی لینے لگے۔ اماں بری طرح سے چیخ رہی تھی کہ کیا ڈھونڈ رہے ہو، کیا کیا ہم لوگوں نے؟ تبھی پولیس والا بولا، تمہارے بیٹے نے قتل کر دیا ہے، کہاں چھپا رکھا ہے، اسے باہر نکالو۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ ماں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ پولیس والے بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ محلے والوں سے ہی پتہ چلا کہ بھائی پکڑا گیا ہے، اور پورے محلے والے میری ماں کو طرح طرح کی باتیں سنا رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ شوہر طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا، بیٹا بھی نالائق نکلا۔ کوئی میری ماں کی تربیت پر انگلی اٹھا رہا تھا۔ میں بہت دکھی تھی کیونکہ میری تربیت بھی اسی ماں نے کی تھی۔ نہ جانے بھائی کب بری کمپنی میں بیٹھنے لگا۔ ماں اپنی پریشانیوں میں سب کچھ بھول گئی۔ وہ محنت مزدوری کر کے ہمارے تعلیمی اخراجات کو پورا کرنا چاہتی تھی تاکہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، لیکن اس نے تو ماں کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا اور میری ماں اور مجھے کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ ابو کا صدمہ بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اماں کی طبیعت خراب ہونے لگی، بخار تھا کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اوپر سے ایک آدمی نے جب یہ خبر سنائی کہ یہ گھر میرے باپ نے ان کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، وہ ہمیں جلد از جلد گھر خالی کرنے کا کہہ رہا تھا، لیکن اس وقت ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ اوپر سے ماں کی طبیعت بہت خراب تھی۔ آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے باپ کو بددعا دوں۔ وہ باپ نہیں تھا بلکہ وہ تو ہمارے دشمنوں سے بھی بڑھ کر تھا۔ کوئی باپ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میرے باپ کو اس وقت اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ میری جوان بیٹی ہے، کہاں میری بیوی اسے لے کر ذلیل و خوار ہوتی پھرے گی،
ایک چھت ہمارے پاس تھی، آج وہ بھی چھین لی۔ اس وقت ہم اپنا سارا سامان لے کر کہاں جاتے؟ ماں کے جہیز کی کچھ چیزیں باقی تھی، کچھ تو بھائی بیچ کر کھا گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم لوگ کہاں جائیں۔ ایسے حالات میں نے اس شخص سے 2 دن کا ٹائم مانگا کہ 2 دن بعد ہم گھر خالی کر دیں گے۔ بڑی مشکل سے وہ یہ سب کرنے کے لیے مانا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ مجھے 2 دن کا ٹائم مل گیا۔ اسی دن ماں کو گھر چھوڑ کر میں ماموں لوگوں کے گھر گئی تھی، لیکن دونوں ممانیوں نے یہ بات کہہ کر مجھے الوداع کہہ دیا کہ ہم لوگ تمہاری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ اپنے باپ سے کہو جا کر، جس نے تمہارا گھر فروخت کیا، تمہیں رہنے کے لیے چھت تو دے۔ ہمارے گھر تو خود چھوٹے ہیں، کہاں دونوں ماں بیٹی کے لیے جگہ بنے گی؟ اور جیسی تربیت تمہاری ماں نے تمہاری اور تمہارے بھائی کی ہے، ایسے حالات میں اگر تم لوگ ہمارے بچوں کے ساتھ رہو گے تو ہمارے بچے بھی نہ خراب ہو جائیں، اسی لیے بہتر ہے اپنا انتظام خود کرو۔ میں بہت دکھ سے وہاں سے آئی۔ ماں کو لے کر یہاں سے بہت دور چلی جانا چاہتی تھی، جہاں میری ماں سارے دکھوں اور غموں سے دور رہے۔ میں خود کمانا چاہتی تھی۔ میں نے صرف میٹرک کیا تھا۔ میٹرک کے بعد ہی تعلیم کو خیر بات کہہ دیا، کیونکہ میری ماں کے اتنے وسائل نہیں تھے۔ بھائی جبکہ FSC کا اسٹوڈنٹ تھا، نہ جانے اس نے کہاں سے بری کمپنی لے لی تھی، اور ایسا کیا ہو گیا؟ ایسا تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہمیشہ وہ اپنی کلاس میں ٹاپر رہا۔ میں اپنی ایک دوست کی مدد سے ایک کرائے کا گھر لینے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ گھر شہر کے ایک بوسیدہ سے علاقے میں تھا۔ اس سوسائٹی میں رہنے والے تمام لوگ یہ غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم لوگ بھی اسی سوسائٹی میں آ گئے۔ ماں کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ اب مجھے خود کمانے کے لیے نکلنا تھا۔ اسی سوسائٹی میں میری دوست کی خالہ بھی رہتی تھی، جس کے ریفرنس سے ہمیں یہ گھر ملا تھا، جس کا کرایہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ 2 کمروں پر محیط ایک چھوٹا سا یہ گھر تھا، جو کہ 2nd فلور پر تھا، لیکن ہم دونوں ماں بیٹی کے لیے یہ بھی کافی تھا۔ 5000 کرایہ تھا۔ اب گھر کے رینٹ کے ساتھ ماں کی دوائیوں کے اخراجات اور گھر کے اخراجات بھی تھے۔ سبھی کچھ مجھے مینیج کرنا تھا۔ میں نے اسی سوسائٹی میں ایک پرائیویٹ اسکول میں چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے جاب کی درخواست کی۔ خیر، اسکول کے پرنسپل کو مجھ پر ترس آ گیا اور اس نے نرسری کلاس کو پڑھانے کے لیے مجھے ہائر کیا، جہاں وہ صرف مجھے 7000 روپے تنخواہ دیتے۔ ساتھ ہی میں نے کچھ بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کیا تاکہ ماں کی دوائیوں کے ساتھ گھر کا چولہا بھی جلا سکوں۔ اتنے پیسوں سے یہ سب کچھ مینیج کرنا مشکل تھا، لیکن یہ قربانی مجھے دینی تھی اپنی ماں کے لیے۔ اس گھر میں آئے ہمیں آج 4تھا دن تھا، اور 3 دن ہو گئے تھے میں اسکول میں ٹیچنگ کے لیے جاتی تھی۔ رات کو ماں کو نشے کی دوائی دے کر سلا دیتی تاکہ وہ آرام کر سکے۔ 2 دن سے مسلسل مجھے چھت پر عجیب و غریب سی آوازیں سنائی دیتی، جیسے بہت سارے بچے مل کر دوڑ رہے ہوں اور شور شرابہ کر رہے ہوں، کیونکہ ہمارا گھر 2nd فلور پر تھا اور اس سے اوپر کوئی بھی نہیں رہتا تھا، جبکہ اس سے نیچے والی منزل پر ایک آنٹی اپنے 2 جوان بچوں کے ساتھ رہتی۔ اسی کے ساتھ ایک گھر میں میری دوست کی خالہ رہائش پذیر تھی، جن کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی ہی رہتے تھے۔ پہلے 2 دن میری اس دوست کی خالہ کے گھر سے ہی ہم دونوں ماں بیٹی کے لیے کھانا آتا رہا۔ آج جیسے ہی میں سونے کے لیے لیٹی، مجھے ایسے محسوس ہوا کہ چھت پر کوئی تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ میں جلدی سے اٹھی اور چھت پر گئی۔ یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ اوپر چھت پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں حیران ہوتے نیچے آ گئی۔ ابھی دروازہ لاک کر کے سونے کے لیے لیٹی تھی کہ مجھے ایسے لگا کہ کوئی 8 سے 10 سال کی عمر کا بچہ میرے بالکل قریب کھڑا ہے۔ اسے دیکھتے ہی میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھی، لیکن وہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ ابھی تک لاک تھا، تو پھر کیسے وہ بچہ یہاں آیا اور چلا گیا؟ کیا میرا کوئی خیال تھا یا پھر میں جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہی تھی؟ پھر میں نے آیت الکرسی پڑھی اور سو گئی۔ صبح جب اٹھی تو یہ بات میرے ذہن سے نہیں نکل رہی تھی۔ میں بار بار چھت کی طرف دیکھتی۔ ماں بالکل گمسم ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ماں ڈپریشن میں ہے، اسی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں بولتی، نہ ہی کچھ ٹھیک سے کھاتی پیتی تھی۔ میں اسکول بھی ٹائم سے چلی جاتی۔ اس وقت بھی ماں کو دوائی دے کر جاتی تاکہ وہ آرام و سکون سے سو سکے، کیونکہ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ جتنا یہ سوئیں گی اتنی ٹھیک ہوں گی۔ لیکن جب تک وہ جاگتی تھی، ان کی پریشانی انہیں دوبارہ یاد آتی۔ شوہر کی بے وفائی، بیٹے کا یوں جیل میں ہونا ان کو بہت اذیت میں مبتلا کرتا۔ مسلسل 2 دن سے ساتھ والے ہمسایوں کے گھر سے کھانا آ رہا تھا۔ ایک دن میں باہر سے لے آئی، پھر اس دن میں نے اپنے گھر میں کھانا بنایا تھا۔ کچن میں کھانا بنانے کے بعد جیسے ہی ماں کو دیکھنے ان کے کمرے میں گئی تو ماں اب تک سو رہی تھی۔
माँ को जगाने की कोशिश की, तभी माँ आंखों को मसलते हुए उठी और बोली, क्या बात है, क्यों जगा रही हो? मैंने कहा कि माँ खाना खा लो, मुझे भी भूख लगी है। अम्मा जल्दी से उठी, मैं उन्हें वॉशरूम तक ले गई। मुँह हाथ धुलवाने के बाद दोबारा से कमरे में ले आई। खाना डालने के लिए किचन में गई तो देखकर हक्का बक्का रह गई, क्योंकि किचन में एक छोटा बच्चा चावल वाली देगची में ही चावल खाने में लगा हुआ था। मैं हैरानगी से वहाँ खड़ी टिकटिकी बांधे उसे देख रही थी। जैसे ही बच्चे की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो सीढ़ियों की तरफ भागा। मैं भी भागती हुई उसके पीछे हो ली, लेकिन देखते ही देखते वो मेरी नज़रों के सामने से ओझल हो गया। मैं जैसे ही किचन में वापस आई, सारा खाना ख़त्म था, कुछ भी नहीं था खाने के लिए। तभी किसी ने दरवाजे पर बेल बजाई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी दोस्त की खाला ट्रे में चावल लिए खड़ी थी। मुझे देखते ही बोली, ये लो बेटा, ये चावल बनाए थे, सोचा तुम्हें दे दूं। तुम दो ही तो माँ बेटी हो, कहाँ बनाती फिरोगी। वैसे भी मुझे तुम्हारे हालात के बारे में नाइमा ने बताया था। मेरी कौन सा औलाद है जो इतना खाएगी। हम दोनों मियाँ बीवी हैं, इसलिए 2 लोगों का खाना बना लिया था। ये रख लो। दरवाजे पर खड़े खड़े मुझे आंटी 100 बातें सुना रही थी। मैंने उनसे चावलों की डिश पकड़ी और अंदर आने का बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे अंकल घर आ गए होंगे, मैं जल्दी में हूँ, तुम ये खाना खा लेना और अम्मी को भी दे देना। मैं उनसे कहना चाहती थी कि मैंने अभी अभी किसी बच्चे को छत पर जाते देखा, वो अचानक गायब हो गया, क्योंकि वो तो यहाँ काफ़ी देर से रिहाइश पजीर थी। लेकिन न जाने क्यों मैं ये कहते रुक चुकी थी। आंटी वहाँ से चली गई। मैं चावलों की डिश लिए वहीं दरवाजे में खड़ी सोच रही थी। दोबारा से मुड़कर छत की तरफ देखने लगी। न जाने क्यों अब मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। अम्मा को प्लेट में डालकर चावल दिए। फिर मुझे वो कमरा याद आया जो मालिक ने खोलने से मना किया था और कहा था कि वहाँ हमारा कुछ पुराना सामान पड़ा है, इसलिए ऊपर छत पर आना जाना कम ही रखिएगा। अब मुझे तो तजस्सुस होने लगा था कि आखिर क्या मैंने दोनों दफ़ा एक ही बच्चे को देखा है। पहली दफ़ा अचानक वो कमरे से गायब हो गया, दूसरी दफ़ा वो छत की तरफ गया था। अम्मा को खाना खिलाने के बाद मैंने सोच लिया था कि मैं छत पर ज़रूर जाऊंगी। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद मैं धीरे धीरे कदम उठाती छत पर चली गई। डर तो बहुत महसूस हो रहा था, लेकिन मैं ये मालूम करना चाहती थी कि आखिर वो बच्चा कौन है। लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंची तो ऊपर खून में लथपथ एक लाश देखकर मेरे ओसान खता हो गए। ये किसी नौजवान की लाश थी, उसको बहुत बेदर्दी से मारा गया था। मैंने एक ज़ोरदार चीख मारी। अम्मा भी अपनी बेजान टांगों के साथ सीढ़ियों तक आई। मेरा अलग खुश्क हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उस वक्त क्या करूं। तभी अम्मा ने मुझे आवाज़ दी, क्या बात है ज़ुबी बेटा, क्यों गई हो तुम इस वक्त छत पर? लेकिन मैं ये सुनकर उस लाश को देख रही थी खड़ी। मेरी टांगें थर थर कांप रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये लाश कहाँ से आ गई, और वो बच्चा जो अभी अभी छत पर आया था वो तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था, और उस कमरे को तो अभी भी लॉक लगा हुआ था। ये लाश कमरे के बिल्कुल दरवाजे के सामने पड़ी थी। तभी अंदर वाली साइड से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं एकदम चीखती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरी और अम्मा के गले लग गई। अम्मा बोली, क्या बात है, क्या हुआ तुम्हें, क्या कोई जिन भूत देख लिया है? तभी मैं बोली, अम्मा यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, आप अभी और इसी वक्त यहाँ से चले, हमें यहाँ नहीं रहना। अम्मा बोली, लेकिन कहाँ जाएंगे बेटा, अभी थोड़े दिन पहले तो हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं, कहीं और जाकर कैसे मैनेज करेंगे? तभी मैं अम्मा को दरवाजे तक ले आई और भागती हुई नाइमा खाला के घर पहुंची। मैंने जाकर दरवाज़ा फिर से खटखटाया। अंकल बाहर आए। मैंने अंकल से पूछा, आंटी की तरह? अंकल ने जवाब दिया, बेटे वो अंदर किचन में बर्तन धो रही है। वो अंकल, हमारे घर लाश है, न जाने वो लाश कहाँ से आई। अंकल भी ये बात सुनकर घबरा गए। अंकल ने आंटी को आवाज़ दी, वो दोनों भागते हमारे घर आए। अम्मा बाहर सहन में पड़ी चारपाई पर बैठी थी। मैं अंकल और आंटी के साथ छत पर गई तो देखकर हैरान रह गई, क्योंकि ऊपर तो उस लाश का कोई नामो निशान भी नहीं था और तो कोई खून का धब्बा तक नहीं था। तभी आंटी मेरी तरफ देखते हुए बोली, यहाँ तो कोई लाश नहीं, तुम तो अभी कह रही थी कि तुमने लाश देखी है। आंटी भी गुमसुम सी खड़ी थी। तभी अंकल बोले, ये तुम्हारा वहम था, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें ज़रा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मेरा फ़ोन नंबर ले लो, जब कोई मसला हुआ तो मुझे फ़ोन कर देना। अंकल आंटी मेरे साथ नीचे आ गए। तभी आंटी चारपाई पर बैठती हुई बोली, मैं कई दिन से सोच रही थी कि ये बात तुम्हें बता दूं।
اس پورشن میں جو کوئی بھی کرایہ دار ہے وہ ٹکتا نہیں ہے، یہی کہتا ہے کہ یہاں جنات کا سایہ ہے، لیکن میں اس چیز پر یقین نہیں کرتی تھی۔ آج جب تمہارے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہ کچھ ضرور ہے، اسی لیے تو یہ اوپر والا کمرہ بھی لاک رہتا ہے۔ آنٹی نے بھی یہی بات کی تھی کہ تبھی عجیب سی گھنٹی کی آواز چاروں طرف سے آنے لگی، لیکن وہ آواز صرف مجھے سنائی دے رہی تھی اور کسی کو بھی نہیں۔ ساتھ ہی چھوٹے بچوں کے کھلکھلانے کی آوازیں آنے لگی۔ تبھی میں نے آنٹی سے جواب دیا، آنٹی آپ نے کچھ آوازیں سنی ہیں؟ آنٹی نے جواب دیا، نہیں تو مجھے تو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا۔ تم ایسا کرو کہ آیت الکرسی پڑھ کر چاروں کونوں میں پھونک دو، اور رات کو سوتے وقت بھی آیت الکرسی پڑھ کر ہی سونا، اور اپنی اماں پر بھی پھونک دینا۔ نماز اور قرآن کبھی بھی گھر میں پڑھنا چھوڑنا مت، کیونکہ جنات وہاں نہیں آتے جہاں نماز اور قرآن پڑھا جاتا ہے۔ آنٹی کی بات سن کر مجھے تھوڑی تسلی ہوئی، کیونکہ میں 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی۔ اماں بھی جب کبھی ہوش میں ہوتی تو وہ ضرور نماز پڑھتے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی میرا معمول تھا، اس لیے میں نے اپنے دل کو تسلی دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھنٹیوں کی آواز رک گئی، انکل اور آنٹی بھی وہاں سے چلے گئے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے بہت ڈر اور خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اماں کو پھر سے سر میں بہت شدید قسم کا درد شروع ہو گیا، کیونکہ آج یہ میری وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی، اور جب کبھی ذرا سی ٹینشن میں ہوتی تو ان کا درد حد سے تجاوز کر جاتا۔ اماں کو میں نے سلا دیا، کیونکہ پریشانیوں کی وجہ سے جتنی تکالیف اور دکھ برداشت کر رہی تھی انہیں ذہنی سکون کی ضرورت تھی۔ آج تک جتنی پریشانی اور تکلیفیں انہوں نے برداشت کر لی تھی، اسی کی وجہ سے ان کی ذہنی اور جسمانی صحت بہت خراب ہو گئی تھی۔ میں انہیں مزید دکھ اور تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ اماں کو سلا کر میں بھی ان کے ساتھ والی چارپائی پر لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ نہ جانے ابھی زندگی ہم دونوں ماں بیٹی سے کیا کیا امتحان لے گی، کتنے امتحان دینے باقی ہیں۔ بہت کچھ سکھا دیا تھا اس زندگی نے، اب تو ایسے محسوس ہوتا کہ کبھی سکون آئے گا ہی نہیں۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ بلند آواز میں کچھ لوگ ہنس رہے ہیں، جن میں تعداد زیادہ بچوں کی ہے۔ ان کے ہنسنے کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ مجھے لگ رہا تھا میرے کان پھٹ جائیں گے۔ اماں جو دوائی کے نشے میں مکمل طور پر بے ہوش تھی، وہ دنیا جہان سے بے خبر سو رہی تھی۔ میں ان کی طرف دیکھتی ہوئی ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی، کیونکہ آواز مجھے بہت قریب سے محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اچانک وہ آواز رک گئی، اور ساتھ ہی ایک چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ بچہ بری طرح سے بھلک کر رو رہا تھا۔ جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہائش پذیر تھے، یہاں آس پاس کے فلیٹ میں اتنا چھوٹا بچہ تو کسی کا نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے علم میں نہ ہو، کیونکہ میں تو یہاں کوئی 1-2 گھر ہی جانتی تھی جن سے میری ملاقات ہوئی تھی، باقی پوری سوسائٹی کو میں تھوڑی جانتی تھی۔ اسی وجہ سے دوبارہ سونے لیٹ گئی، لیکن بچہ بری طرح سے رو رہا تھا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں اپنی پریشانیاں بھول گئی اور سارا دھیان بچے کے رونے کی طرف تھا، کیونکہ اس کے رونے کی آواز اس قدر دردناک تھی کہ میرے دل کو کچھ ہونے لگا، اور مجھے مسلسل آواز اپنے قریب آتی سنائی دے رہی تھی۔ اب ڈر اور خوف کی کیفیت بن گئی، جس نے میرے پورے جسم کو لرزا کر رکھ دیا۔ میں نے غور کرنا شروع کیا کہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے۔ جلدی سے اٹھتے ہوئے دروازہ کھولا اور آواز مجھے تھوڑی دور جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ میں آواز کا پیچھا کرتی اسی طرف چلنے لگی۔ اب میں چھت پر جانے والی سیڑھیوں کی طرف رونے کی آواز مسلسل تیز ہوتی سن رہی تھی۔ میں بھاگتی اسی طرف گئی، لیکن سیڑھیاں بالکل خالی تھی اور رونے کی آواز اور تیز ہو گئی۔ میں آہستہ سے قدم اٹھا کر سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو گئی۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے دل سینے سے نکل آئے گا۔ اور جیسے ہی میں چھت پر گئی تو گہرے بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا، نہ ہی کوئی ستارہ نظر آ رہا تھا، نہ ہی چاند کی روشنی تھی۔ تبھی اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں چھت کے درمیان ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا رو رہا تھا، جس کی عمر لگ بھگ 1 سال ہوگی۔ میں بھاگ کر بچے کے پاس گئی۔ اس وقت میں اپنے ساتھ ہونے والے سارے واقعات فراموش کر بیٹھی۔ بچے کو روتے دیکھ کر نہ جانے کیوں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بچے کو میری اشد ضرورت ہو۔ میں نے جیسے ہی اس بچے کو گود میں اٹھایا، وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ سردی کافی زیادہ ہو گئی تھی اور بچہ بغیر شرٹ کے تھا۔ اس نے صرف نکر پہنی تھی اور بری طرح سے سردی سے کپ کپا رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ یہ بچہ آخر کہاں سے آ گیا۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو چکا تھا، لیکن یہاں چھت پر بچہ کون رکھ گیا؟ یہ بچہ کس کا ہو سکتا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔
بارش کی وجہ سے میں بھی بری طرح سے گیلی ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے بچے کو اٹھایا، نیچے لائی، اسے کپڑے میں لپیٹا۔ ماں کی چائے کے لیے جو دودھ لیا تھا اس میں سے کچھ دودھ باقی تھا۔ میں نے وہ دودھ ایک چھوٹے کپ میں ڈالا اور اس بچے کو پلانے لگی۔ وہ ایک ہی سانس میں سارا دودھ پی گیا۔ اتنا چھوٹا بچہ اور کپ میں اتنی جلدی دودھ پی گیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے اس بچے کا پیٹ نہیں بھرا۔ میں نے تھوڑا سا اور دودھ ڈالا، وہ بھی وہ جلدی سے ختم کر گیا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اسے کچھ سکون محسوس ہوا ہے، کیونکہ وہ بھوک سے بری طرح سے نڈال تھا۔ میری ہی گود میں لیٹے لیٹے وہ سو گیا۔ تبھی میں نے انکل کو کال ملائی اور بولی، انکل ایک اور مسئلہ ہو گیا، اس وقت آپ کو زحمت ہوگی کیونکہ بارش تیز ہے۔ نہ جانے چھت پر کس کا بچہ آ گیا تھا اور وہ بری طرح سے رو رہا تھا، میں اسے نیچے لے کر آئی ہوں۔ انکل کچھ پریشان ہو گئے اور بولے، مجھے لگ رہا ہے تم نے یہاں غلطی کی ہے۔ انکل کی یہ بات سن کر خوف کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ انکل کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت تو میں یہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ وہ بچہ میری چارپائی پر لیٹا تھا۔ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اتنی تیز آندھی اور طوفان میں باہر نکلنا بھی ناممکن تھا۔ اماں بھی یہاں لیٹی تھی۔ انکل کے کہنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ جنات کا بچہ ہے؟ نہ جانے اب آگے کیا ہوگا۔ کیا جنات اوپر ہوں گے جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ میں ان کا بچہ نیچے لے آئی ہوں؟ پھر نہ جانے وہ کیا سلوک کریں، کیونکہ چھت پر کسی انسان کا بچہ تو ایسے نہیں آ سکتا۔ کوئی اور چھت بھی ساتھ نہیں مل رہی تھی۔ اس وقت نہ جانے کیوں میں یہ بات بھول گئی۔ اب میرا دھیان بار بار اسی بچے کی طرف جا رہا تھا۔ رات تھی کہ گزرنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں دیوار سے ٹیک لگائے اماں کی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ پھر نہ جانے کب مجھے نیند آئی، مجھے سمجھ ہی نہیں لگی۔ جب میری آنکھ کھلی میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہ بچہ وہاں سے غائب تھا۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ بچہ کسی انسان کا نہیں بلکہ سچ میں جنات کا تھا۔ اماں ہر چیز سے غافل تھی۔ اماں کی دماغی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دن رات بھائی کو یاد کرتی روتی، لیکن بھائی کا قصور کوئی چھوٹا نہیں تھا کہ وہ جیل سے آ جاتا۔ وہ رہا بھی کیسے ہوتا؟ کوئی اس کے پیچھے بھی تو نہیں گیا تھا۔ میں عجیب کشمکش میں پھنس گئی۔ صبح ہوتی بڑا خوبصورت دن چڑھا۔ ہر چیز دھلی بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن میرے دل میں عجیب بے چینی تھی اور اب مجھے چھت سے بھی خوف محسوس ہوتا۔ اس گھر میں رہنا بھی میرے لیے مشکل تھا۔ تھوڑی دیر بعد آنٹی میرے گھر آئی۔ رات والا واقعہ میں نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تبھی آنٹی بولی، ایک بات کہتی ہوں بیٹا، سچ میں جنات بھی ہیں تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم اتنے دن سے یہاں، انہوں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اگر وہ شیطان جنات ہوتے تو تمہیں نقصان پہنچاتے۔ ہو سکتا ہے وہ لاش جو تمہیں نظر آئی ہو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہو، اور وہ بچہ شاید اسے تمہاری ضرورت ہو، اسی وجہ سے تم اسے نیچے لے آئی۔ اب مجھے بھی ایسے لگتا کہ انہوں نے مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا۔ کئی بار جنات کے بچوں کی ہنسنے کی آوازیں مجھے سنائی دی۔ کئی دفعہ چھت پر گئی لیکن کبھی مجھے خراش تک نہیں آئی، نہ میری ماں کو کوئی تکلیف پہنچی، تو پھر میں کیوں پریشان ہوتی ہوں؟ لیکن پھر بھی انسان تھی اور ڈر اور خوف بہت محسوس ہو رہا تھا۔ اسی دن مجھے تکیے کے نیچے سے ایک پرچی ملی جس پر لکھا تھا، رات کے 12 بجے چھت پر آ کر ملو، تمہارے لیے بڑا انعام تیار ہے، تم نے جو کام کیا وہ میرے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا پڑھ کر میں خوف میں مبتلا ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں آنٹی سے اس بارے میں بات کروں یا نہیں۔ اس پرچی کے نیچے یہ بھی لکھا تھا کہ یہ راز ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں تو تم نقصان اٹھاؤ گی۔ اب خوف اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں رات کے 12 بجے ہمت کر کے چھت پر گئی، لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ جیسے ہی میں نیچے اترنے لگی تو اوپر والے کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور ایک روشنی کی لہر نمودار ہوئی۔ اس روشنی کے اندر ہی ایک شکل بننا شروع ہوئی۔ اس وقت میری ٹانگیں کانپ رہی تھی اور ڈر اور خوف کی وجہ سے اتنی سردی میں میرے جسم سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ تبھی تھوڑی دیر بعد وہاں ایک خوبصورت شکل میں ایک نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ 3 بچے تھے، جن میں سے 2 بچوں کی عمر 8 سے 9 سال تھی اور ایک بچہ 1 سال کی عمر کا ہی تھا، جسے میں اٹھا کر بارش میں نیچے لے گئی تھی۔ میں دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ مجھے سانسیں مشکل سے آ رہی تھی۔ تب بھی وہ خوبصورت نوجوان بولا، تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ تمہارا وہم ٹھیک تھا، جو بچہ تم اٹھا کر لے گئی تھی وہ میرا بچہ تھا، اور میں ایک جن زادہ ہوں۔ ہم یہاں کئی سال سے آباد ہیں، اسی کمرے میں رہتے ہیں۔ کئی لوگ یہاں پر آئے لیکن وہ ہمیں یہاں سے نکلوانا چاہتے تھے۔ جو کوئی بھی آتا کسی نہ کسی عامل کو بلاتا
اور ہمیں یہاں سے نکلوانے کی تدبیریں کرتا، اسی لیے ہم انہیں تنگ کرتے تو یہاں سے چلے جاتے، کیونکہ ہم لوگ بھی بے گھر نہیں ہونا چاہتے تھے۔ پہلے کوکاف سے نکال دیے گئے تھے۔ میری بیوی کے پیچھے ایک چڑیل ہاتھ دھو کر پڑی تھی، وہ اس کی جان لینا چاہتی تھی، اسی لیے ہم یہاں آ کر آباد ہوئے، لیکن یہاں بھی وہ پیچھے آ گئی اور میری بیوی کو اغوا کر کے لے گئی۔ میں نے بہت ڈھونڈا، پچھلے 4 دن سے وہ غائب تھی اور کل رات ہی مجھے پتہ چلا کہ اس نے میری بیوی کو قتل کر دیا تھا۔ اسی لیے میں بچوں کو یوں لاوارثوں کی طرح چھوڑ کر بیوی کی لاش لینے گیا تھا۔ اس کی لاش کو وہ کوکاف میں پھینک گئی۔ یہ بات کرتے وہ جنزادہ کسی کمزور احساسی دوشیزہ کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں اس پر اور اس کے بچوں پر ترس آنے لگا۔ ان کا ہنستا بستا گھر برباد ہو گیا ہماری طرح۔ پھر اس جنزادے نے بتایا کہ اس کے بڑے دونوں بچے اس کے ساتھ کوکاف چلے گئے تھے جبکہ چھوٹا یہیں پر تھا۔ اس نے جب ہمیں موجود نہیں دیکھا تو بری طرح سے رونے لگا، کیونکہ اسے بھوک بہت لگی تھی۔ اس وقت کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا اور ابھی چھوٹا تھا، خود سے کھا نہیں سکتا تھا، لیکن اسے تم لے گئی اور اس کی مدد کر کے احسان کیا۔ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں اسے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اس دن مجھے وہ لاش نظر آئی، وہ سب کیا تھا؟ ابھی میں کچھ بھی نہیں بولی تھی، یہی سب سوچ رہی تھی، تبھی وہ جن زیادہ بولا، اس دن تم نے جو لاش یہاں دیکھی وہ لاش اسی نوجوان کی تھی جسے تمہارے بھائی نے قتل کیا تھا۔ وہ لاش تمہیں دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جس نوجوان کو تمہارے بھائی نے قتل کیا اس وقت اس کے ماں باپ انتہائی اذیت سے زندگی گزار رہے ہیں، تم بھی مشکلات سے زندگی گزار رہی ہو، لیکن ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کو تمہارے بھائی نے نشے کی حالت میں قتل کر دیا، جبکہ وہ نوجوان بہت شریف تھا۔ تمہارا بھائی اپنے چند آوارہ دوستوں سے مل کر اسے لوٹنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا مال دینے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کی بہن کی شادی تھی، لیکن بہن کی شادی سے 2 دن پہلے اس کی لاش اس کے گھر پہنچ گئی۔ تمہیں یہ دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ جب کبھی تمہارے حالات بہتر ہوں تو ان کی مدد کر سکو۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے شدید قسم کا دکھ ہوا، تبھی میں بولی، لیکن اس وقت تو میں خود بھی 2 وقت کے کھانے کے لیے محنت کرتی ہوں، تب کہیں جا کر کھانا نصیب ہوتا ہے۔ تو اس جنزادے نے جواب دیا، اب تمہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ جو کچھ تم نے جنات کے لیے کیا ہے، تم تو کیا تمہارے بھائی کے گناہ بھی چھوٹے محسوس ہو رہے ہیں، کیونکہ انسانوں کے لیے تو انسان کبھی کبھی مہربان ہو جاتے ہیں، لیکن جنات کے لیے مہربان ہونا انسانوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ تم نے میرے چھوٹے بچے کو ایک رات سنبھال کر پوری عمر کے لیے مجھے اپنا قرض دار کر لیا۔ ساری عمر تمہارا یہ قرض نہیں چکا پاؤں گا۔ میری بیوی اس دنیا میں نہیں رہی، میرے بچے بالکل تنہا ہو گئے۔ اس رات اگر تم میری مدد نہ کرتی تو شاید آج یہ میرا بیٹا بھی میرے پاس نہ ہوتا۔ اس لیے تمہیں کچھ انعام دینا چاہتا ہوں جو پوری زندگی کے لیے تمہارے کام آئے گا۔ اس سے تم دوسرے غریبوں کی مدد بھی کر سکو گی جنہیں مدد کی ضرورت ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں بہت حیران ہوئی۔ اس نے تالی بجائی اور ایک کالے رنگ کا تھیلا اس کے آگے آ گیا۔ اس نے وہ تھیلا کھولا تو اس کے اندر بہت زیادہ ہیرے جواہرات چمک رہے تھے جن کی روشنی پوری چھت پر پھیل گئی۔ تبھی وہ بولا، آج سے یہ سب کچھ تمہارا ہے، میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ اب یہاں میرے رہنے کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہے۔ میری بیوی نہیں رہی، اب میں اس چڑیل کو سزا دلوانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ چڑیل شہنشاہ جنات کی قید میں ہے۔ میں شہنشاہ جنات کی عدالت میں جا کر اس کے گناہوں کی سزا اس کو دلواؤں گا اور اپنے بچوں کو بھی پالوں گا۔ میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا، تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھلا پاؤں گا۔ تبھی میں بولی، تم اپنے چھوٹے سے کام کے بدلے مجھے اتنا کچھ دے کر جا رہے ہو؟ احسان مند تو میں تمہاری ہوں، اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میرے بھائی نے اگر گناہ کیا ہے تو اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی۔ میں اس نوجوان کے گھر والوں کی مدد بھی ضرور کروں گی۔ وہ جن زیادہ بولا، اگر کچھ اور کام ہے تو کہہ دو، میں وہ کر لوں گا۔ لیکن مجھے کوئی کام نہیں تھا۔ دل میں آیا تھا کہ ایک دفعہ اپنے باپ کو بس واپس بلاؤں، لیکن وہ میرا باپ کہاں تھا جو مجھے خود چھوڑ کر چلا گیا تھا؟ اگر وہ چھوڑ کر گیا تو میرا بھائی بھی قتل کرنے تک پہنچا تھا، تب وہ قاتل کہلایا۔ اگر باپ ساتھ ہوتا تو شاید آج سب کچھ ٹھیک ہوتا۔ ماں کو اس حالت میں بھی پہنچانے والا میرا باپ ہی تھا، اس لیے اب میں کبھی بھی اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جنزادہ ہمیشہ کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ واقعہ میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ گیا۔ آج میں ایک بہت بڑے ہوٹل کی مالک ہوں جس کی بہت سی برانچز مختلف شہروں میں ہیں۔ میں لاکھوں کروڑوں کماتی ہوں۔ میں نے اس جنزاد کی دی ہوئی مال و دولت میں سے اس نوجوان کے گھر والوں کی مدد کی، اس کی 2 جوان بہنوں کی شادی کروائی،
اس کے ضعیف ماں باپ کے لیے چھت کا انتظام کیا تاکہ میں اپنے بھائی کے گناہوں کا ازالہ کر سکوں۔ شاید ان کا بیٹا تو میں انہیں واپس نہیں کر سکتی، لیکن کچھ دکھوں کا مداوع کر سکتی تھی، اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ میرے بھائی کو عمر قید ہو گئی ہے، ماں کا علاج کروایا، ماں کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے۔ ماں کو سمجھایا کہ بھائی نے جو بویا ہے وہی کاٹا ہے۔ ماں تو پچھلے واقعات کو نہیں بھلا سکی، لیکن بھائی پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہے۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، سب سے بڑھ کر اپنی ماں کا دل دکھایا، پھر کسی کے ماں باپ سے ان کا نوجوان بیٹا چھینا۔ میں اس سزا کو خوشی خوشی بھگت لوں گا۔ اگر میں پیسے لے کر بھائی کو آج چھڑوا بھی دوں تو وہ کسی طور بھی ذہنی سکون نہیں پائے گا، جس طرح وہ پچھتاوے کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ سزا کاٹ لے۔ اب میرا باپ اکثر میرے پاس آتا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا مجھے اپنے باپ کو معاف کر دینا چاہیے، جس نے مجھے یوں بے سہارا کر کے چھوڑ دیا؟ اگر وہ جن زادہ اور اس کے بچے میری مدد نہ کرتے تو نہ جانے آج بھی میرے حالات کیسے ہوتے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا مجھے اپنے بھائی کو جیل سے چھڑوا لینا چاہیے اور اپنے باپ کو معاف کر دینا چاہیے؟ آپ کی رائے کی منتظر رہوں گی۔ آپ کا مشورہ میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ میں نے آپ کو اپنی پوری کہانی سنا دی ہے، اب آپ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔